نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے 34 نمبر آیت سے لے کے 39 نمبر آیت تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ سے ایک یہ درخواست ہے کہ روزانہ 15 سے 20 منٹ اس درس کے لیے نکالا کریں اور تنہائی میں بیٹھ کر اس کو سنا کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اگر ہو سکے تو قرآن پاک کو اگر سامنے رکھ لیں اور یہ جو ہم معنی اور تفسیر بیان کرتے ہیں اس کو ساتھ ساتھ دیکھ لیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک قرآن پاک پر فہم عطا فرمائے گا، سمجھ عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ سے عمل کے لیے درخواست کریں گے تو اللہ پاک عمل کی توفیق بھی دیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، لِآدَمَ یعنی آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان نے نہیں کیا۔ یہ جس طرح پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ یہ خون ریزی کریں گے اور فساد برپا کریں گے اور ہم تو آپ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر وہ سمجھ گئے اور انہوں نے اللہ کی تعریف کی، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو امتحان میں ڈالا
آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، اور پھر ان چیزوں کے جس کا علم اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا، یعنی نام بتا دیے تھے، تو وہ ان سے پوچھا تو ان کو نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ان کو اس کا پتہ نہیں تھا، اور علم غیب صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاصہ ہے، وہ اس کے بغیر کسی کو علم غیب نہیں ہے۔ وہ جتنا چاہتے ہیں کسی کو دیں، اپنے علم سے وہ دے دیتے ہیں۔ تو نہ فرشتوں کو علم ہے، نہ کوئی انسان کو، نہ کوئی جن کو، کسی کو بھی علم غیب نہیں ہے، مگر جتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے دینا چاہے تو وہ دے دیتے ہیں۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا اور ان کو نہیں دیا، تو ان سے جب پوچھا تو یہ پشیمان ہو گئے کہ یہ تو ہمارے لیے امتحان ہے، اور پھر انہوں نے معذرت کر لی اور اللہ کی بڑائی بیان فرمائی، اور پھر اللہ پاک سے عذر کیا اور یہ کہا کہ ہمیں جو آپ نے جتنا علم دیا ہے اتنا ہی ہمیں پتہ ہے، اس سے زیادہ نہیں پتہ ہے، اور آدم علیہ السلام کی فوقیت ان کے اوپر ظاہر کر دی۔ تو پھر اللہ پاک نے امتحان میں ان کو ڈال دیا، اور پھر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور ہم نے کہا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو لآدم، آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر شیطان یعنی ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ ابلیس ان کے صفوں میں داخل ہو گیا تھا۔ پہلے اس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ بہت یعنی عبادت گزار تھا، اور زمین پر جب فرشتوں کو بھیجا گیا جنات کی بادشاہی کو ختم کرنے کے لیے، تو جب یہ عبادت پہ انہوں نے فرشتوں نے دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو ایک عبادت گزار ہے، تو اس کا کیا کرے؟ پھر اللہ پاک نے فرمائی اس کو ساتھ لائیں، اور پھر اللہ پاک نے اسے اس امتحان میں آزمانا چاہا۔ ابا واستکبرا، جب حکم ہوا تو یہ فرشتوں کے صف میں تھا، تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن اس نے نہیں کیا، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا۔ وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں، یعنی اللہ کے علم میں یہ تھا کہ یہ کافر ہے، اور اس میں تکبر بہت زیادہ ہے، لیکن جب تک کسی کا کفر یا تکبر سامنے نہیں آ جاتا عملی طور پر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو کوئی سزا نہیں دیتے۔ تو پھر اللہ پاک نے یعنی اس سے پوچھا، دوسری جگہ پہ قرآن پاک میں یہ اس کا تفصیلی بیان آئے گا کہ یہ پھر اللہ کے ساتھ تکرار کرتا ہے، مکالمہ کرتا ہے، اور اللہ کو جواب دیتا ہے کہ یعنی میں اس وجہ سے اس کو سجدہ نہیں کرتا کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ تو پھر اللہ پاک نے اس کو تو یعنی کافر بنا کے تو اس کو جنت سے نکال دیا۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ کو امتحان میں ڈالنے کے لیے جنت میں داخلے کا حکم فرمایا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن، اے آدم رہا کر، انت وزوجک الجنت، تو اور تیری عورت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں جو چاہو، جہاں کہیں سے چاہو، رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں کہیں سے چاہو وہیں سے کھاؤ پھرو اس میں، لیکن ایک پابندی لگا دی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور پاس مت جانا اس درخت کے، یعنی ایک درخت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، یعنی اس کے پاس بھی نہیں جانا اور اس کا یعنی میوہ بھی نہیں کھانا، اور اگر تم نے یہ کھا لیا تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یعنی
اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے یعنی جو بھی آدمی یا جن اور جو بھی یعنی مطلب ہے اللہ کا حکم توڑ دیتا ہے تو وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم کر لیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے، عنہا اس جگہ سے یعنی جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر نکالا ان دونوں کو، مما کانا فیہ جس میں یہ دونوں راحت اور آرام سے تھے، یعنی جنت میں سے ان کو ورغلایا، وسوسہ ڈالا۔ اس کے مختلف طریقے ہیں اور بہت مفسرین نے اس میں بحث کیا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے ذکر نہیں فرمایا، لیکن اتنا فرما دیا کہ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال کر اور ان کو ورغلایا، اور پھر جو ہے نا وہ اس میں سے کھانے لگے۔ تو اللہ پاک نے پھر حکم دیا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ یعنی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور اس کی زوجہ کو، اور اس سے پہلے شیطان بھی ادھر سے نکل گیا تھا، ان کو بھی حکم دیا کہ جنت سے نکل جاؤ، تو یہ بہت زیادہ افسردہ ہوئے اور غم کھانے لگے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ تو یہ ساتھ ہی فرما دیا کہ زمین پر چلے جاؤ سب، اور پھر جو ہے نا ادھر تم زمین سے کچھ نفع حاصل کرو گے، اس میں کچھ وقت گزارو گے، پھر میرے پاس آؤ گے اور میں اس کا حساب کتاب آپ سے لوں گا۔ تو یہ تو بہت زیادہ ناراض تھے، کیونکہ خوشیوں کی جگہ سے یہ نکلے تھے، اور جنت سے نکلنا ان کے لیے بہت غم تھا ان کے اوپر۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، پھر سیکھ لے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، کلمات چند کلمے یعنی دعائیں، فتاب علیہ پھر متوجہ ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر۔ وہ کلمے کون سے تھے وہ پھر آگے انشاءاللہ کلام پاک میں خود ہی آئے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمہ تھا اللہ پاک نے القاء کر دیا، اور پھر یہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کے ذریعے اللہ پاک نے ان کی اس لغزش کو معاف فرما دیا۔ تو وہ کلمہ پڑھتے تھے، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ فتاب علیہ، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، یعنی ان کی وہ لغزش معاف کر دی۔ انہ هو التواب الرحیم، اور وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اگر کوئی توبہ اور استغفار کرے اور معافی مانگے تو اللہ پاک بخشنے والے مہربان ہیں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اور ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، یعنی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو، حوا بی بی کو، اور شیطان کو، اور جتنی بھی یعنی یہ تھے یہ ادھر سے نکال دیے، آسمانوں سے زمین پر بھیج دیا۔ اور پھر اللہ پاک نے ایک اور حکم دیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، تو جو چلا میری ہدایت پر، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ خوف ہوگا ان پر، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اگر میرے حکم کو دنیا میں پورا کرو گے اور میرے احکامات کو یعنی پورا لائیں گے، اور جو جس سے میں منع کرتا ہوں ان سے منع ہوں گے، تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی غم اور حزن نہیں ہوگا۔
یعنی تم پر۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا والذین کفروا، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا، وکذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، یعنی ہمارے کلام پاک کو، ہمارے پیغمبروں کے معجزوں کو، ہمارے پیغمبروں کو یعنی جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، یعنی یہ دوزخ میں ضرور جائیں گے کیونکہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی جہنم ہمیشہ کے لیے جو بنایا گیا ہے وہ یعنی کفار کے لیے بنایا گیا ہے کہ کفار اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ باقی اگر کوئی مسلمان غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتے ہیں، تو وہ اس میں داخل ہوں گے، لیکن اپنی سزا کاٹنے کے بعد پھر وہ آخر میں اپنے کلمہ اور ایمان کی دولت سے وہ پھر اس سے نکلیں گے اور اللہ پاک نجات عطا فرمائیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔